السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله المولانا العظيم۔ برادران ملت، معزز سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ جو سورۃ البقرہ میں ہے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آگ پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو نئے سرے سے زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کر رکھا تھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، اطاعت کرنا، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی پینے کی جگہ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات کریمہ ہے جو اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق کچھ ضروری باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جیسا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر طبری میں محمد ابن اسحاق سے بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے
تو جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے اپنی قوم کے پاس میں آئے تو آنے کے بعد میں انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہے، اور یہ بچھڑا بنانے والا جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ سامری تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی سامری کے ساتھ میں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے سامری کو بہت سمجھایا، لیکن سامری نے بات نہیں مانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو اپنے بھائی ہارون سے اور سامری سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے بھی ناراض ہو گئے تھے، اور سامری سے تو بہت زیادہ بے انتہا ناراض ہو گئے، کیونکہ اس نے بچڑا بنوایا تھا، بنانے کے بعد میں بنی اسرائیل کو اس کی پوجا کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گیا ہے اپنے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور خدا تو یہاں پر موجود ہے۔ فنسیا موسیٰ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ تو اپنے معبود کو بھول کر کے کوہ طور پر چلا گیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا، اور بچڑے کو جلانے کے بعد میں اس کے ذرات کو، اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو چنا جو وہاں پر موجود تھے جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تھے، اور وہ 70 جو لوگ تھے وہ بہت اچھے لوگ تھے، اور ان میں منتخب چنندہ لوگ تھے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت اچھے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان طلقوا الی اللہ فتوبوا الیہ مما صنعتم واسألوہ التوبہ علی من ترکتم وراءکم من قومکم، کہ دیکھو تم اللہ کی طرف چلو اور وہاں جا کر کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو جو تم نے جو ہے کیا ہے، اور وہاں چل کر کے روزے رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرو۔ بہرحال موسیٰ علیہ التسلیم تو ان کو لے کر کے طور پہاڑ کی طرف، طور سینا کی طرف نکل گئے۔ جب طور سینا کی طرف نکل گئے تو جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں وہ 70 لوگ تھے، 70 لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ التسلیم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے کی شکل اور صورت ایسی ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پر بادل کا ایک ستون آ گیا، یہاں تک کہ اس بادل نے جو ہے نا پورے پہاڑ کو ڈھانک لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے قریب ہوئے، قریب ہونے کے بعد میں اس میں داخل ہوئے، اور اپنے قوم سے بھی کہا کہ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ رب العزت سے جو ہے یعنی گفتگو کرنے لگے، اور ان کی قوم نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ التسلیم کے چہرے پر جو ہے ایک نور تھا جو چمک رہا تھا، بنی اسرائیلی میں سے کوئی بھی شخص ان کی طرف دیکھنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ چہرے پر ایک نور تھا اور وہ نور چمک رہا تھا، روشن تھا۔ تو بہرحال اب ان کی قوم نے یہ کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں داخل ہوں۔ تو بہرحال قوم جو ہے بادل کے اندر داخل ہوئی اور سجدے میں گر پڑی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ التسلیم کو اللہ سے بات کرتے ہوئے سنا۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ التسلیم سے بات کر رہے تھے، اور بہت سے احکام بھی اللہ نے دیے، بہت سے چیزوں سے اللہ رب العزت نے روک بھی دیا، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ افعل ولا تفعل، کہ یہ چیزیں کرو، یہ چیزیں مت کرو۔ جب موسیٰ علیہ التسلیم اس سے فارغ ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یہ دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہے تمہیں یہ چیزیں کرنے کے لیے کہا ہے اور ان چیزوں سے منع کیا ہے۔
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ جس سے گفتگو کر رہے تھے اور جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا، تو ہم کیسے تسلیم کریں کہ اللہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ جب تک کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک کہ ہم یقین نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے اسی کو یہاں پر بیان فرمایا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز جو ہے آپ کے اوپر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ رب العزت کو کھلم کھلا علانیہ طور پر آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں 7ویں پارے کے آخر میں بیان فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یہ آنکھیں جو ہے مخلوقات کی، انسان کی، اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتی، اور اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو دیکھتے ہیں، وہ لطیف الخبیر، اور اللہ بالکل پاک باز ہے، لطیف ہے، باریک بھی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو بہرحال اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ رب العزت کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب ان سے ناراض ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک کڑک بھیجی، ایک چیخ بھیجی۔ اس کا صاعقہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ رب العزت نے موت کو بھی مسلط کر دیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک آگ آئی۔ صاعقہ کے معنی جو ہے نا آگ کے آتے ہیں، اور صاعقہ کے ایک معنی جو ہے نا موت کے آتے ہیں۔ وہ آگ آئی اور اس آگ نے آ کر کے ان تمام کو جلا دیا۔ یہ کہ موت آئی، اور موت آنے کے بعد میں جو ہے وہ سب کے سب جو ہے نا بے روح ہو گئے، بے جان ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک شخص جو ہے نا ایک ایک کے سامنے مر رہا تھا، ایک ایک شخص ایک ایک کے سامنے مر رہا تھا، سب نے دیکھ لیا۔ بہرحال اب دیکھو، جب ان کے اوپر موت مسلط ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے کہ اے اللہ، میں نے تو اپنے قوم میں سے جو ہے نا منتخب افراد کو لایا تھا اور اچھے اچھے لوگوں کو لایا تھا، اور یہ سب کے سب مر گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہا۔ جب میں اپنے قوم کے پاس میں جاؤں گا تو جانے کے بعد میں جو ہے قوم سے میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کے لیے کچھ احکام دیے ہیں اور کچھ نوائی دی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو کرو، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان سے روک دیا ہے کہ ان چیزوں کو مت کرو۔ تو میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ تو سب کے سب مر گئے، تصدیق کرنے والے جو تھے۔ فَمَنْ الَّذِي يُصَدِّقُونَنِي بِهِ أَوْ يَأْمَنُونِي عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا، کہ میری بات کی تصدیق کون کرے گا اور میرے اوپر ایمان و یقین کون لائے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے برابر دعا کرتے رہے، فلم یزل موسیٰ یناشد ربہ ویسألہ، اپنے رب سے برابر دعا مانگتے رہے اور اللہ رب العزت سے سوال کرتے رہے، طلب کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کو قبول فرمائی، حتی رد الیہم ارواحہم، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان بے جان جسموں کے اندر ان کے روحوں کو لوٹا دیا۔ جب روحیں ان کے اندر آ گئی تو وہ سب کے سب جو ہے نا بیدار ہو گئے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ بات آتا ہے کہ جب ایک شخص کے اندر روح جا رہی تھی تو وہ بیدار ہو رہا تھا، بیدار ہونے کے بعد میں اس نے دوسرے کو دیکھا تو وہ دوسرا بھی جو ہے نا یعنی زندہ ہو رہا تھا، پھر وہ دونوں تیسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیسرا زندہ ہو رہا تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سب کو زندہ کر دیا۔ وہ جتنے 70 کے 70 جو ہے مر چکے تھے، اسی کو اللہ نے بیان فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندہ کھڑا کیا تمہارے مرنے کے بعد شاید تم احسان مانو۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کے مفسر ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کی مفسر ہیں، تفسیر تبری میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے نا اس چیز کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے انہیں اس لیے زندہ کیا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد میں اپنی باقی عمروں کو پورا کر لے، اور ان کا جو رزق اس دنیا کے اندر باقی تھا وہ رزق پورا کر لے، وہ رزق جو ہے نا وہ کھائے۔ جب ان کا رزق ختم ہوگا، ان کی عمر پوری ہوگی، تو پھر جو ہے وہ مریں گے، پھر قیامت کے دن جو ہے نا اٹھائے جائیں گے۔
لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان سمجھو۔ اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی انسان، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، یعنی موت کی ایک شکل و صورت جو ہے نا اس کے اندر بھی نیند کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب انسان سونے لگے تو سونے کے وقت میں جو ہے دعا پڑھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب صبح میں اٹھے تو صبح میں اٹھنے کے بعد میں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ تو نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا۔ سمجھے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں جو ہے سلا دے، سلانے کے بعد میں اٹھائے نہیں، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ قوت والا ہے اور زبردست طاقت ہے اس کی طاقت کے برابر کوئی طاقت نہیں، پوری دنیا مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری مخلوقات، آسمان کے مخلوقات، زمین کے مخلوقات، بحری مخلوقات، خشکی مخلوقات اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ جو ہمیں زندہ کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دوبارہ ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم جو ہے نا اس دنیا میں رہ کر کے یعنی عبادت کر سکے، اپنی آخرت کو بنا سکے، اپنی قبر والی زندگی کو بنا سکے۔ تو اللہ نے انہیں بھی اسی لیے زندہ کیا تاکہ جو ہے وہ اپنی عمریں پوری کر لے اور اپنے رزق کو جو ہے پورا کھا لے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ اب بادل کا سایہ کیسے کیا؟ جیسا کہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ ملک شام تھا، جس کو آج ہم لوگ سیریا کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بنی اسرائیل سیریا سے نکلے تھے، نکلنے کے بعد میں مصر میں آ کر کے بس گئے تھے۔ اب مصر میں جب آ کر کے بس گئے تھے تو مصر میں آنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعون والوں سے نجات دی۔ تو نجات دینے کے بعد میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اب ایک کام کرو کہ تم جو ہے سیریا میں جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم ہوا۔ یہ قوم عمالقہ یہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بڑے اونچے تھے، تگڑے تھے، ہٹے کٹے تھے، طاقتور تھے اور یہ زبردست تھے۔ ان کا مقابلہ کرنا جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں تھا، آسان بات نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جا کر کے جو ہے نا جہاد کرو۔ اب جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کے پورا کرنے میں جھجکے، سستی کرنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک سنسان میدان میں 40 سال تک حیران اور پریشان کر رکھا۔ اس میدان کا نام جو ہے نا وادی تی ہے اور وہ تقریباً جو ہے نا 5 یا 6 کوس کے اندر ہے، تقریباً 10 میل کے اندر جو ہے نا اس کا رقبہ ہے۔ 10 میل کے اندر وہ صبح میں چلتے تھے اور رات میں ایک جگہ پر پہنچتے تھے، وہیں پر رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی صبح میں جو ہے نا آپ جو ہے یہاں سے ہم چلیں گے۔ لیکن جب صبح میں اٹھتے تھے تو وہیں پہنچتے تھے جہاں سے جو ہے نا کل صبح میں چلے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے 40 سال تک کے جو ہے نا وہ حیران اور پریشان اسی میدان میں رہے۔ اب اس میدان میں رہنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے جب انہیں جہاد کا حکم دیا تھا تو انہوں نے جو ہے نا انکار کر دیا تھا۔ اب انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ اب اللہ نے جو ہے نا ان کے اوپر سزا متعین کر دی اور انہوں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ ایک کام کرو، اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، دونوں مل کر کے جو ہے نا لڑائی کرو، جہاد کرو اور ہم جو ہے نا یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ فقاتلا انا هنا قاعدون۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم بھی جو ہے نا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں، جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح نافرمان ہو گئے، بنی اسرائیل کی طرح جو ہے نا اللہ کے حکم کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔
تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان پر وعید نازل کی، اور وہ ایسا میدان تھا کہ اس میدان میں نہ کوئی درخت کا سایہ تھا اور نہ کوئی سائے کی چیز تھی۔ بہرحال وہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ سب نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ایک پتلا سفید بادل، بارش کے بادلوں میں سے سایہ کرنے کے لیے ان پر بھیج دیا۔ بالکل پتلا بادل تھا، اور تفسیر تبری میں یہ بات ملتی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ سفید بادل تھا۔ تو اس بادل کو اللہ نے سایہ کرنے کے لیے بھیجا، اور ایک نور کا ستون اللہ رب العزت نے ان کو مرحمت فرمایا۔ اندھیری راتوں میں جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا تھا، اور ان کو جو ہے نا ساری چیزیں دکھا کرتی تھی۔ بہرحال اب کھانے کے لیے بھی ان کے پاس میں کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے اوپر جو ہے نا من اور سلوا کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر جو ہے نا من اور سلوا کو نازل کیا۔ اب یہ من کون سی چیز ہے؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ترنت جبین ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ چپاتی تھی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من جو ہے گوند کی مثل ایک چیز تھی جو درختوں پر آ کر گرتی تھی، اس کا مزہ شہد کے جیسا ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ جو ہے نا اس کو چن لیا کرتے تھے۔ بہرحال اور تفسیر تبری میں یہ بات نقل کی ہے کہ من جو ہے ایک قسم کی شراب تھی۔ اب اس شراب کو جو ہے نا وہ شہد میں ملا کر کے، یا شہد کو شراب میں ملا کر کے جو ہے نا کھول کر کے پیا کرتے تھے، بڑی عمدہ ہوا کرتی تھی، لذیذ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے صرف اس وقت میں من نازل فرمایا تھا، جب کھاتے کھاتے انہیں بہت دن گزر گئے، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اس من کی مٹھاس نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے، کہاں تک ہم اسے کھاتے رہیں؟ ایک ہی چیز ہے، روزانہ کھانے کو مل رہی، روزانہ کھانے کو مل رہی۔ جیسے ہم گھروں میں ہوتے ہیں نا، بچے ماں سے کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز کھانے کے لیے دیتے رہتے ہو، ایک ہی چیز کھانے کے لیے دیتے رہتے ہو، کوئی چیز بدل کر کے دو۔ بعض دفعہ جو ہے نا گھر والی بھی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھائی روزانہ ایک ہی چیز لاتے رہتے ہو، ایک ہی چیز لاتے رہتے ہو۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ من کھاتے کھاتے جو ہے نا ہم تھک گئے، کہاں تک کھائے؟ آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمیں گوشت کھلائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے سلوا نازل فرمایا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سلوا ایک پرندہ ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتا تھا، بٹیر کے جیسا، بٹیر ہوتا نا جو چڑیا کے جیسا ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ خود بٹیر ہی کو جو ہے نا سلوا کہا جاتا تھا۔ اور اس کے نازل ہونے کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیجتا تھا، اس میں سے طلوع آفتاب تک، سورج کے نکلنے تک نیزے کے برابر لمبائی میں اور 1 میل بھر چوڑائی میں سلوا برابر جو ہے نا نازل ہوتا تھا۔ ہر ایک شخص اس میں سے ایک دن رات کی قدر اٹھا لیتا تھا، اور جمعہ کے دن 2 دن کے قدر جو ہے اٹھا لیتا تھا، کیونکہ ہفتے کے دن کچھ نہیں نازل ہوتا تھا، کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تھا۔ ہفتے کے دن جو ہے نا بنی اسرائیل کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جیسا کہ ہم مسلمانوں کو جمعہ کے دن جو ہے نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کثرت سے کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کرو، سورہ کہف پڑھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھو۔ جمعہ کے دن ان چیزوں کی کثرت ہونی چاہیے، ویسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا۔ تو بہرحال سنیچر کے دن جو ہے نا من اور سلوا نازل نہیں ہوتا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن جو ہے نا جو نازل ہوتا تھا 2 دن کا جو ہے نا جمع کر کے اپنے پاس میں رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیے۔ پاکیزہ چیزیں کون سی تھی؟ من اور سلوا۔ اب وہ برابر کھاتے رہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا اور گوشت کبھی نہیں سڑتا، کھانا اور گوشت جو ہے نا کبھی نہیں سڑتا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جو ہے کہا کہ اے اللہ ہم تو من اور سلوا کھاتے کھاتے جو ہے نا تھک گئے، اس کے بدلے میں جو ہے نا ہم کو پیاز دیجیے، لہسن دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفسیر آگے آئے گی انشاءاللہ۔ بہرحال آگے اللہ نے بیان فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہمارے اوپر لیکن وہ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے۔
نقصان اس طرح کیا کہ آخرت میں حق تعالیٰ جل شانہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور دنیا میں اپنا رزق کھویا جو بلا مشقت کے بغیر محنت کے دنیا میں اللہ کی جانب سے ان کو ملا کرتا تھا اور بغیر آخرت کے حساب کے جو ہے نا ان کو ملا کرتا تھا، کیونکہ آخرت میں اس کا حساب بھی نہیں ہونے والا تھا۔ بہرحال اب اس میدان میں جو ہے اندھیرا تھا، اللہ نے جو ہے ایک روشنی کا ایک ستون بھی ان کو عطا کیا تاکہ روشنی جو ہے ان کو روشنی کی وجہ سے سارے نظر آنے لگے۔ اور اس میدان میں ایسا ہوتا تھا کہ 40 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے، 40 سال کا عرصہ کپڑے ان کے جو ہے نا پرانے ہونے لگے، بوسیدہ ہونے لگے، ختم ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ایک کام کرو، اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کپڑے طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے غیب سے ان کو کپڑے عطا کیے، اور وہ کپڑے ایسے تھے جو کبھی خراب بھی نہیں ہوتے تھے، میلے بھی نہیں ہوتے تھے، پرانے بھی نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بچے جو کپڑے پہننے لگے تھے اللہ کی جانب سے جو ملے تھے تو ان کے بچوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے، یعنی اللہ نے ایسی ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائی۔ لیکن بہرحال وہ تو ناشکری قوم تھی، اللہ کے احسانات کو بھول گئی تھی، اپنے نفس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ظلم کیا، نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جب ان کو نکالا، اب نکالنے کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کہ تم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں۔ تو کون سے گاؤں میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا گیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریہ سے مراد، گاؤں سے مراد اریحہ ہے، اور یہ اریحہ وہ گاؤں ہے جہاں پر قوم جبارین رہا کرتے تھے، اور قوم جبارین سے مراد قوم عاد ہے۔ قوم عاد کے لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، جو قوم عاد میں سے باقی لوگ تھے نا وہ سب یہاں پر رہتے تھے، جو قوم عمالقہ کے نام سے مشہور تھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریہ سے مراد جو ہے نا بیت المقدس ہے، بعض نے کہا کہ ملک شام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم داخل ہو جاؤ نا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو اس میں داخل ہونے کے بعد میں جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ میں کھانا، کوئی تمہارے اوپر جو ہے نا روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب اس گاؤں میں داخل ہوں گے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اس گاؤں کے 7 دروازے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دروازوں میں سے جو ہے نا کسی بھی دروازوں میں سے تم داخل ہو جاؤ تو عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہنا حتتن حتتن، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حتتن کے معنی آتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حتتن کے معنی لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بندے کے گناہ گر جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، بندے کے گناہ جو ہے نا معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم حتتن کہو، بہرحال کہ یہ کہو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی داخل ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم اس طریقے سے داخل ہو جاؤ گے عاجزی کے ساتھ میں اور فرما برداری کے ساتھ میں سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، جو لوگ گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور جو گنہگار نہیں ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہیں، تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ثواب میں اور زیادہ عطا فرمائیں گے، ان کو اور زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ تو بہرحال اب انہوں نے کیا کیا، حتتن کہنے کی بجائے دوسرا ایک لفظ کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ دروازے میں سجدہ کرتے اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے حتتن کو بدلا اور سورین کے بل گھسٹتے ہوئے اندر جانے لگے، یعنی یہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا انسانوں کا، اس کو جو ہے نا زمین کے اوپر ایسا رکھ دیا اور گھسیٹتے ہوئے اندر جانے لگے۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے، فرما برداری کرتے ہوئے نہیں گئے، اور بجائے حتتن کے حبتن فی شعرتن، گیہوں جو میں، یہ الفاظ جو ہے نا انہوں نے بدل دیے۔ حتتن کے بجائے جو ہے نا کیا کہا انہوں نے، حبتن فی شعرتن،
کہ گھیوں جو ہے نا جو میں اس طریقے سے کہتے ہوئے وہ اس شہر میں اس گاؤں میں داخل ہوئے. تو اللہ نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظالم لوگوں پر اپنے عذاب کو نازل کیا، آسمان سے نازل کیا. کس وجہ سے نازل کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے نازل کیا. اس سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہے. اللہ جو نعمتیں عطا فرماتا ہے نا، ان نعمتوں کو اللہ رب العزت اپنے پاس میں چھین لیتا ہے، اور اللہ کی جانب سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے بندوں کو جو ہے نا بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے بندوں نے جو ہے نا اللہ نے جو حکم دیا ہے ان حکم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جائے. جب بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر موجود تھے تو ان کو پیاس لگتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اب اللہ سے پانی طلب کیجئے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر دیا. اب اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پر جو ہے مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنے عصے کو مارا. تو اپنے عصے کو مارنے کی وجہ سے اس پتھر سے جو ہے نا 12 چشمے بہہ پڑے. ان کے بنی اسرائیل کے وادی تیہ میں 12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیلہ جو ہے نا ایک ایک چشمے سے پانی پینے لگا. یہ بھی اللہ کی جانب سے جو ہے نا ان کو ایک نعمت عطا کی گئی. اب وہ پتھر کون سا تھا؟ پتھر کے متعلق آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک شک تھا، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جو ہے نا بیان کیا ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر وہی تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے تھے. پھر وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے بھاگنے لگا. اب جب وہ آگے آگے بھاگنے لگا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا رکھا تھا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوتے کی بیماری ہے. یعنی انسان کی جو شرمگاہ ہوتی ہے نا، وہ شرمگاہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کی بیماری ہو جاتی ہے. تو بنی اسرائیل کو جو ہے نا یہ گمان تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا فوتے کی بیماری ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، پردے کی بہت احتیاط کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن بنی اسرائیل کو دکھایا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس پتھر کو اٹھا لو، اس میں میری ایک قدرت اور تمہارا ایک معجزہ ظاہر ہوگا. آپ نے اٹھا کر اپنے توبرے میں، یعنی ان کا جو تھیلا تھا اس میں رکھ دیا. اور اس پتھر کے بھاگنے کا قصہ جیسا کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں نہیں ہیں، اور پورا واقعہ جو ہے سعید ابن جبیر کے واقعے سے ملتا ہے، اور وہ پورا واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. تو وہ پتھر تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک مرتبہ اپنی لاٹھی کو مارتے تھے تو اس میں سے 12 چشمے بہہ پڑتے تھے. اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب اس پتھر سے پانی کو بند کرنا ہوتا تھا تو اپنے عصے کو اس پتھر پر مارتے تھے تو پانی واپس بند ہو جایا کرتا تھا. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ وہ پتھر 6 لاکھ آدمیوں کو روزانہ پانی سے سیراب کرتا تھا. کتنے؟ 6 لاکھ لوگوں کو پانی سے سیراب کرتا تھا. پہلے آہستہ آہستہ جو ہے نا پانی نکلتا تھا، آہستہ 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 نکلتا تھا، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا اس پتھر سے، ان چشموں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا. اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ اس پتھر سے جو ہے نا 12 چشمے بہہ پڑتے تھے اور ہر ایک قبیلہ والا اپنے پینے کی جگہ کو جو ہے نا جان لیتا تھا. اللہ رب العزت کی جانب سے کہا گیا تھا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں جو ہے نا فساد پھیلاتے مت پھرو. یہ اللہ کی جانب سے حکم تھا. تو بہرحال اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرنے لگیں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرتے رہیں گے. یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا شرط لگا دی ہے اطاعت اور فرما برداری کی. اگر ہم نے بھی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کی، ہماری زندگی سے برکتیں ختم ہو جائے گی، رحمتیں ختم ہو جائے گی. تو یہ احسانات تھے
بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی جانب سے کچھ انعامات تھے جو تقریباً جو ہے نا 10 کے قریب ہے. اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.